بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے اس کورس کی 21ویں کلاس ہے اور آج بھی ہم سیرت کے انشاءاللہ کچھ اہم پہلوؤں کو ایکسپلور کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ درود شریف آپ ضرور پڑھ لیں اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، اور سیرت کورس کے دوران، سیرت کی کلاس کے دوران کوشش کریں سبق سے پہلے بھی سبق کے بعد بھی درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سیرت کا یہ جو سبق ہے، یہ جو کورس ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ایک بار نہیں بار بار سنیں۔ اس کو بار بار سنیں گے تو اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، اس سے سیکھنے کے جو سبق ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گے، اور کوشش کریں اس کے نوٹس بنائیں، اس کو فیملی کے ساتھ سنیں، بچوں کے ساتھ سنیں، گھر والوں کو ترغیب دیں، دوستوں کو ترغیب دیں، ایسا ماحول بنائیں کہ کسی جگہ اجتماعی بیٹھ کر اس کو دیکھنے کا ماحول بنائیں، واٹس ایپ گروپ بنا کر لوگوں کو ریمائنڈر کروائیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بہتر طریقے سے اس کو دیکھ سکیں اور زیادہ لوگوں کو متوجہ کر سکیں۔ اور ایک سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہر سبق کے آخر میں ہم اسی سبق سے متعلق 10 کوئزز دیں گے۔ ان کوئزز کا آپ نے اسی جگہ یوٹیوب میں کمنٹ میں ہمیں جواب دینا ہے، لیکن وہ جواب آپ اسی وقت دے سکیں گے جب آپ نے یہ جو سبق ہے یہ پوری توجہ سے سنا ہوگا۔ تو آپ پوری توجہ سے سنیے گا تاکہ آخر میں وہ جو 10 سوالات ہم کریں گے ان کے جوابات آپ آسانی کے ساتھ دے سکیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے سبق کی ایک بات عرض کرتا چلوں۔ السابقون الاولون کی تفصیل جب ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں، اس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ السابقون الاولون میں 2 طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایک وہ لوگ جو مثبت سوچ رکھنے والے تھے، دوسرے وہ لوگ جو نوجوان تھے، اور اس میں نے ساری تفصیل بتائی کہ نوجوانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات جو میں وہاں بتانا بھول گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے سیرت کی روشنی میں بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ عملی کام اور پریکٹیکل کام اور فیلڈ میں زیادہ کام نوجوانوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نوجوانوں میں ایک انرجی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کام کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسم میں، ان کی باڈی میں اتنی صلاحیت بھی ہوتی ہے، ان کا اتنا اسٹیمنا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کام ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کو یہ پریکٹیکل کام یا عملی کام کسی بڑے کی سرپرستی میں کرنا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام السابقون الاولون جتنے بھی تھے، چاہے وہ کم عمر تھے یا زیادہ عمر کے تھے، لیکن وہ کس کی نگرانی میں کام کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کام کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کے بعد، اور اس کی وجوہات کیا تھی اس کی تفصیلات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں، اسی طرح آپ کے وہ صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 37-38 سال تھی، اسی طرح جن صحابہ کی عمر 28, 30, 32 سال تھی، تو حضور علیہ السلام کی کیبنٹ میں، آپ کی کابینہ میں، آپ جن لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی۔ تو اس لیے آج کے نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی پریکٹیکل کام آپ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ بس یہ سارے دین کا جتنا کام ہے لڑکوں نہیں کرنا، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ نوجوان لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے، نوجوان لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے کسی ایسی شخصیت کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں، مستند علماء کی سرپرستی میں رہ کے وہ کام کرنا ہوگا، تاکہ کہیں جذبات میں آ کر آپ اپنے اخلاص کی وجہ سے، کسی نیک جذبے کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جو شرعی نقطہ نظر سے، علم کی روشنی میں، قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں وہ قدم ٹھیک نہ ہو۔ یعنی آپ کا جذبہ ٹھیک ہو، آپ مخلص طریقے سے وہ کام کر رہے ہوں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے کام کا وہ طریقہ کار ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام ان علماء کی، مستند علماء کی سرپرستی میں کیے جائیں جو قرآن کے بھی ماہر ہوں، حدیث کے بھی ماہر ہوں، سیرت کے بھی ماہر ہوں، فقہ اسلامی کے بھی ماہر ہوں، زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں، زمانے میں جو ہمارے ہاں نت نئے فتنے آ رہے ہیں، مغرب کی طرف سے جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں، اسلام کو جس طریقے سے مقابلے کا سامنا، ان ساری چیزوں کا اس کو پتہ بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسی مستند
دینی ادارے سے اس کی وابستگی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. کسی مستند دینی ادارے سے اس کی وابستگی ہوگی تو اس کی اتھینٹسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں میری یہ بات سن رہے ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن کوشش کریں جس کو آپ آج کل کے دور میں مینٹور کہتے ہیں، کوئی مرشد کہتا ہے، کوئی شیخ کہتا ہے، کسی ایسے بڑے کی سرپرستی آپ ضرور حاصل کریں جیسے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی حاصل تھی. اب ہم آتے ہیں دعوت کے دوسرے مرحلے کی طرف. یہ بات ہم پہلے سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو ایک دم سب کو دعوت نہیں دی، بلکہ سب سے پہلے آپ نے خاموش طریقے سے، خفیہ طریقے سے دعوت دی. اس کی تفصیل ہم پچھلے 2-3 اسباق میں سن چکے ہیں. تقریباً 3 سال کا عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح خفیہ طریقے سے، خاموش طریقے سے، سینہ بسینہ لوگوں سے انڈیویجولی مل کر، انفرادی سطح پر مل کر، جس کو آج کل آپ گشت کہہ سکتے ہیں تبلیغ کی زبان میں، کہ الگ الگ مل کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی ٹیم کا اور مسلمانوں کے قافلے کا حصہ بنتے چلے گئے. تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے خبردار کیجئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب دعوت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس مرحلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا تھا کہ اب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں تک بھی یہ میسج کنوے کرنا ہے اور ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعوت کا ایک نیا مرحلہ تھا، اور آپ کے لیے ایک نئی تشکیل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں سوچنے لگے کہ اس کے لیے کیا میکینزم بنایا جائے، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے میں ان تک بات پہنچاؤں اور وہ بات قبول کر سکیں. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے ڈراؤں، ان کو خبردار کروں. فَضِقْتُ ذَرْعًا وَعَلِمْتُ أَنِّي مَتَى أُبَادِرُهُمْ أَرَى مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہو رہی ہے اور ایک اضطراب کا شکار ہوں کہ جب میں ان کو دین کی دعوت دینا شروع کروں گا تو ان کی طرف سے جو رسپانس آئے گا، جو جواب آئے گا، تو شاید وہ کوئی اچھے طریقے سے رسپونڈ اس پہ نہیں کریں گے. تو میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے حکمت عملی جب سوچ و وچار کے بعد طے کی، حکمت عملی آپ نے یہ طے کی کہ پہلے مرحلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں سے مراد یہ ہے جن کو ہم بنو عبد المطلب کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے عبد المطلب. جب ہم کہتے ہیں نا بنو عبد المطلب، یہ بنو کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ابنن کی جمع ہے. ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، بنو یہ اصل میں نون کے ساتھ تھا، بعد میں نون ہٹ جاتا ہے، بنون ہے اصل میں. تو بنو کا جو لفظ ہے، بنو کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، یعنی جمع ہے، جس کو آپ انگلش میں سن کہتے ہیں، اور بنو کا مطلب سنز کر دیں، آخر میں ایس لگا دیں. تو بنو عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے عبد المطلب کے بیٹے. جب ہم کہتے ہیں بنو ہاشم، اس کا مطلب ہاشم کے بیٹے. بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی نسل. اور انہی ناموں سے یہ مختلف قبائل عربوں میں بنے، جیسے بنو عبد المطلب قبیلہ ہے، بنو ہاشم قبیلہ ہے، بنو عدی قبیلہ ہے، بنو مخزوم بھی قبیلے کا نام ہے. بنو مخزوم آپ نے پڑھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تھے. ابو جہل بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. بنو عدی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں. بنو تیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح بنو عبد شمس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بنو عبد شمس سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو بنو کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں کے بیٹے، اور اسی نام سے عرب میں قریش کے تقریباً کوئی 20 یا 25 قبیلے بنے کہ اوپر سے یہ شروع ہوا. جیسے فہر میں نے آپ کو بتایا تھا، فہر قریش کو، یہ جو فہر کا جو دادا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں، ان کو قریش کہا جاتا ہے.
پھر ان سے نیچے جیسے جیسے ان کی اولاد بڑھتی رہی تو ایک سے ایک قبیلہ بنا، دوسرے سے دوسرا قبیلہ بنا، تیسرے سے تیسرا قبیلہ بنا. تو قریش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک امبریلا ہے، بڑی چھتری ہے، اس کے نیچے بہت سارے قبیلے آ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم بھی ہیں اس لیے کہ آپ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، بنو عبد المطلب بھی ہیں اس لیے کہ آپ کے جو اپنے دادا ہیں، سگے دادا ہیں، وہ عبد المطلب ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ بھائی سب سے پہلے بنو عبد المطلب کو جمع کرتا ہوں. ان کو جمع کرنے کے بعد بنو عبد المطلب کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے جتنے چچا ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کی پھوپیاں ہیں، یہ سارے بنو عبد المطلب. ان سب کو آپ نے جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر آپ نے اگلے مرحلے میں قریش کے باقی قبائل کو دعوت دی، جیسے بنو عدی ہے، بنو مخزوم ہے، بنو کعب ابن لؤی ہے، جتنے دیگر قبائل ہیں ان کو آپ نے بعد میں دعوت دی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سوچ و وچار میں تھے، اسی دوران آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بے چینی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مسلسل اس بارے میں آپ سوچتے رہے. تو جب آپ اس بارے میں جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ کی پھوپیاں اور آپ کے چچا آپ کا پوچھنے کے لیے، جیسے عیادت کے لیے رشتہ دار جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیمار پرسی کے لیے. جب آپ کی پھوپیاں آ گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں اس بارے میں ساری مسلسل سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اس کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کروں. تو آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ بھائی اس کا آسان حل ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں، لیکن اپنے چچاؤں کو، رشتہ داروں کو، ابو لہب کے علاوہ باقی آپ سب کو بلا لیں، سب جمع ہو جائیں گے تو آپ ان کو دعوت دے دیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مشورے پر عمل کیا اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا اور ان کو دعوت دی. تقریباً 40 سے 45 آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد، پھوپھی کے بچے، یہ سارے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے، اس میں ابو لہب بھی آ گیا. تو ابو لہب کہنے لگا کہ بھائی آپ نے جو بات کرنی ہے کریں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہم اکیلے ایک قبیلے کے اندر اس بات کی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ ہم پورے قریش کے قبائل سے مل کر جنگ کریں. اور آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے یا آپ جس نظریے کی یا جس کاز یا مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے معاشرے، پورے سوسائٹی کے ساتھ آپ ٹکر لے رہے ہیں، اور ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم پورے قبائل کو ٹکر دے سکیں، پورے قریش سے آپ کی وجہ سے لڑ سکیں. اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں نے کسی قبیلے کے آدمی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے قبیلے کو اتنی مشکل میں ڈالا ہو جتنا آپ نے اپنے قبیلے کو مشکل میں ڈال دیا ہے. یعنی ابو لہب نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس تھی، جو ایک ماحول تھا، جس مقصد کے لیے آپ نے جمع کیا تھا، اس کو ایک طرح سے سبوتاج کر دیا، اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے تھے اس بات کا پورا ماحول بن نہیں پایا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کچھ عرصے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسی طرح جمع کیا، اور اس میں روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. مختصر بات کی آپ نے، شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کی اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی. آپ نے فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان الرائد لا یکذب اہلہ. آپ نے فرمایا کہ جو قافلے سے آگے جانے والا شخص ہوتا ہے، جس کو قافلے سے آگے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی تم آگے کے حالات، ماحول، ساری صورتحال دیکھ کر پیچھے قافلے والوں کو انفارم کرتے رہنا، اور اسی کی انفارمیشن پر پیچھے کا قافلہ آگے کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو قافلے سے آگے چلنے والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو جھوٹی خبریں نہیں دیتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک اکیلا معبود ہے. انی رسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ، کہ میں تمہاری طرف خصوصی طور پر اللہ کا رسول ہوں اور ساری انسانیت کی طرف عمومی طور پر مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، تم ایک دن اسی طرح مرو گے جس طرح تم سوتے ہو، اور تمہیں ایک دن اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا جس طرح تم نیند سے جاگتے ہو.
پھر تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت بھی دی، یہ بھی دعوت کا ہی ایک حصہ تھا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، کہ بھائی ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں آپ سچ کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے دفاع میں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ کی سپورٹ اور آپ کی حمایت کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہمیں مشکل میں ڈالیں گے، ہم عربوں سے کیسے جنگ کریں گے، قریش کے لوگوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے، ایک نئی مشکل میں ہمیں یہ ڈال رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھائی یہ جو بھی کریں میں ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مزید جب ابو لہب نے یہ ساری بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی اپنے بھائی سے کہا، ابو لہب سے، کہ تم عجیب آدمی ہو، اپنے بھتیجے کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہو کہ بھائی وہ ان کے ساتھ جو کرتے رہیں۔ ہم ایک عرصے سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا ہے، اللہ نے ایک نبی کو بھیجنا ہے، اور یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ نبی بنو عبد المطلب میں سے ہوگا۔ اب جب وہ نبی آ گیا اور ہمارے ہی قبیلے میں سے ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو تم ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو ابو لہب نے کہا، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ ساری عورتوں کی باتیں ہیں، یہ خواہشات اور خوابوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کی تم باتیں کر رہے ہو، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی سے تمہاری باتیں میچ نہیں کر رہی، ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے دوبارہ کہا کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفصیل ہم نے پہلے بتائی کہ خاندانی ماحول میں لوگوں کو جمع کر کے بات کی، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ، اگر تم شرک اور کفر سے باز نہ آئے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے پھر باقاعدہ نام لے کر پکارا، بلایا، اے بنی عبد مناف، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر تم شرک اور کفر کرو گے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، رسول اللہ کی پھپھی، میں اللہ کے یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو لے لو، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے سکتا اگر تم نے اسلام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا کہ آپ نے خاندانی ماحول میں بھی جمع کیا، پھر صفا پہاڑی پر جا کر بائی نیم ایک ایک اپنے چچا کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قریش کے جو آپ کے قریب ترین قبائل رشتہ دار تھے ان کو بھی آپ نے دعوت دی، یعنی قریش کے جتنے قبائل ہیں نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ فہر سے چلے نیچے آتے رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ قبائل ایسے تھے جو نسب میں آپ کے قریب تھے، کچھ تھوڑے دور تھے، کچھ اس سے دور تھے، کچھ اس سے دور تھے، تو جو قریبی قبائل تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آپ کے رشتہ داروں میں تھوڑے سے پرومیننٹ ممتاز قبائل سمجھے جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بائی نیم نام لے لے کر آپ نے دعوت دی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے کعب ابن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے مرہ ابن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا اور کفر اور شرک تم نے اختیار کیا، میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ غیر ان لی بکم رحما سأبلها ببلالها، میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق میں ہمیشہ نبھاتا رہوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے اسلام کا راستہ اختیار نہیں کیا
تو میری یہ رشتہ داری اگر کوئی کفر پر قائم رہتا ہے قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہی روایت اگر مزید کچھ تفصیل کے ساتھ آپ سیرت کی دوسری کتابوں میں پڑھیں، حدیث کی دوسری کتابوں میں پڑھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پکارنے لگے، اے فہر کی اولاد، اے عدی کی اولاد، اور قریش کے دوسرے خاندان والوں کو جسے میں نے صحیح مسلم کی روایت میں نام لے لے کے بتایا، اس میں ناموں کا تذکرہ ہے، آپ نام لے لے کر کہتے رہے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ سارے جب جمع ہو گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جب صفا پہاڑی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا یا صباحا۔ یہ عرب کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا کہ جب انہوں نے کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ پہاڑی پر چڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا پہاڑ پہ چڑھنے کا کہ آواز دور دور تک جائے گی، پھر وہ ایک آواز بلند کر کے کہتے تھے یا صباحا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے تھے، کچھ لوگوں نے جو لباس پہنا ہوتا تھا وہ لباس اتار دیتے تھے، اس سچویشن کی انٹینسٹی بتانے کے لیے کہ بہت اہم اعلان ہے، تم سارے جمع ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پہ تشریف بھی لے کر گئے، آپ نے یہ آواز بھی لگائی، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے یا صباحا، آپ نے یہ آواز لگائی، لیکن اپنے سر پہ نہ آپ نے مٹی ڈالی، نہ آپ نے اپنے کپڑے چاک کیے، نہ اپنا گریبان چاک کیا، نہ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑے، اور سب سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کے سب کو پتا تھا کہ یہ شخص اگر اعلان کر رہا ہے تو کوئی اہم اعلان کر رہا ہوگا۔ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا، خادم کو بھیجا، لیکن کہا بھائی یہ اعلان سن کر مجھے بتاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہے ابو لہب وہ بھی وہاں پر آ گیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت میں پہاڑی پر کھڑا ہوں اور میں پہاڑی کے پار اس وادی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کو سچا سمجھو گے؟ یعنی تم میری تصدیق کرو گے، یا تم یہ کہو گے کہ یار یہ آدمی بات کر رہا ہے، یہ کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے؟ کیا تمہارا رویہ ہوگا؟ سب نے مل کے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی حملہ آور ہے تو ہم کیسے اس کی تصدیق نہیں کریں گے؟ جب آپ کہیں کہ ہمیں اس پر ایمان ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین عذاب شدید، تو پھر سنو میری بات، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو بالکل میرے سامنے ہے۔ انی نذیر لکم بین عذاب شدید۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی، کوئی سوال جواب ہوتا، کوئی پوچھتا بھائی کچھ تفصیل ہمیں بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جاتا، آپ کا جو چچا ہے ابو لہب، اس نے فوراً سے اپنا وہی گستاخانہ رویہ اور وہ ہتک آمیز رویہ اور انتہائی یعنی دین دشمنی والا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا تبًا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ کہ آپ کے لیے تباہی ہو، آپ نے ہمیں اس کے لیے، اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کوئی اہم اعلان آپ کر رہے ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب خود برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، وما کسب، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی، سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں یہ بدبخت داخل ہوگا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی ام جمیل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو لہب سے بڑھ کر دشمن تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام بگاڑتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں شعر و شاعری کرتی تھی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی، مونج کی رسی بٹی ہوئی ہوگی اس کی گردن کے اندر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر پر کتنی غیرت ہے کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہنا چاہا، بد دعا دینے کی کوشش کی،
اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں قرآن کریم کی آیات اس کے خلاف نازل کر دیں۔ ابو لہب نے حضور کو کہا تبًا لک، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ میرے پیغمبر کو کیوں بد دعا دے رہے ہو؟ جب آپ کے دشمنوں نے آپ کی اولاد، جب آپ کی نرینہ اولاد فوت ہونے لگی، آپ کے بیٹے فوت ہونے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ابتر ہے، اس کی تو نسل نہیں چلے گی، یہ تو بے نسل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا، آپ بے نسل نہیں ہوں گے۔ آج بھی ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا نام لینے والے آج بھی اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے حبیب، اپنے رسول، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو سپورٹ کیا اور ہر مرحلے میں اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تأمل کے فوری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا، بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ ابو لہب وہ بدبخت شخص تھا جس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کو کسی سوچ سمجھ میں لائے، تفکر تدبر کیے بغیر، جھٹ سے فوراً سے حضور علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی کافر کے بارے میں اتنی سخت آیات قرآن میں نازل نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ دیکھیں ایک زندہ شخص کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے۔ ابو لہب کی بدبختی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، اگر وہ چاہتا تو وہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کو جھٹلا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا قرآن کی آیت کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا کہ بھئی تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات اس کے بارے میں کر دی، اور یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، اس بدبختی کی کوئی انتہا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اللہ نے اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ جس طرح کچھ صحابہ کرام ہیں نا، عشرہ مبشرہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ وہ بدبخت ہے جس کو دنیا میں اللہ نے قرآن کے اندر جہنمی قرار دے دیا۔ جب انسان دین کی دشمنی میں بغیر سوچے سمجھے، محض دین کی دشمنی میں اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، محض اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے قومی اور خاندانی مفادات کے لیے۔ اب ابو لہب کا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ ابو لہب کا بنیادی مسئلہ بزدلی تھی۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنے بھتیجے کی حمایت میں لڑیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی گویا اپنی ذات کے تحفظ میں، اپنے پیسے کی، اپنی جائیداد، اپنے بچوں کے تحفظ کی وجہ سے اس نے کہا میں دین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارا رویہ، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی کا کارکن ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی چیئرمین ہو، چاہے وہ کوئی کونسلر ہو، چاہے وہ کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، کسی بھی منصب پر فائز شخص ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، اگر وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارے ہاں اگر ملک میں کوئی دین کے خلاف کوئی بل پاس ہوتا ہے یا دینی نظام کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، اگر آپ کا ووٹ حق اس کے حق میں صرف اس لیے آ رہا ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اگر میں نے دین کے خلاف یہ کام نہیں کیا تو میرا منصب، میرا عہدہ، یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ابو لہب والا کام ہے کہ اس نے اسی بزدلی کے چکر میں دین کی دشمنی مول لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل کر دی۔ تو ابو لہب صرف ایک شخص کا نام تو ہے ہی، لیکن یہ ایک کردار کا نام بھی ہے۔ جو اس کردار کو اپنائے گا وہ ابو لہب کے راستے پہ چلے گا، اور ابو لہب کے راستے پہ جو چلے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اس پر سوچنا چاہیے۔ یہ سیرت کا ایک بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا سبق اور بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، کم از کم اپنا وزن ان لوگوں کے پلڑے میں مت ڈالیں جو دین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، جو دین کی دشمنی میں کوئی کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ حمایت نہیں کر سکتے، بالکل آپ اتنے بزدلی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، کم از کم درجہ یہ کہ خاموشی اختیار کریں، لیکن کبھی اپنا وزن باطل کے پلڑے میں نہ ڈالیں۔ ابو لہب کی بدبختی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ابو لہب نے ایک تو یہ بات کی، جب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ابو لہب کو بھی غصہ آیا،
ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو بھی غصہ آیا اور اس نے کہا اچھا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے حجب کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، ہمارے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس نے حضور علیہ السلام کا نام بگاڑنا شروع کیا۔ حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد، وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اس نے حضور علیہ السلام کا نام بگاڑ کر رکھ دیا مذمم، وہ شخص جس کی بار بار مذمت کی جائے، برائی بیان کی جائے، اور وہ پوری شعر و شاعری کرتی تھی کہ مذممن ابینا ودینہ قلینا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گالیوں کو، ان کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھ سے کیسے دور کر رہا ہے، کیسے پھیر رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کیسے پھیر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، مجھے تو وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی پوزیٹیوٹی ہے، پوزیٹیو تھنکنگ ہے، کسی چیز کو مثبت زاویے سے دیکھنا۔ بہرحال ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، عتبہ ابن ابی لہب اور عتیبہ ابن ابی لہب۔ ان دونوں کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو ابو لہب نے بھی اور ابو لہب کی بیوی نے بھی اپنے بچوں کو کہا کہ وجہی من وجہکما حرام، میں ہمارا چہرہ تم پہ حرام ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا دیکھیں حضور علیہ السلام ہم تک یہ دین پہنچانے میں کن کن تکلیفوں سے گزرے ہیں، کون سی دنیا کی ایسی تکلیف ہے جس سے آپ نہیں گزرے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم نے تو محمد کو بالکل فارغ کر دیا ہے بیٹیوں کی ٹینشن سے، وہ بالکل آزاد ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دو تاکہ ان کو ہم مشغول کریں، ان کو ٹینشن میں ڈالیں، وہ تو بالکل اپنی بیٹیوں کا نکاح کروا کے فارغ ہو چکے ہیں، تو ان کو طلاقیں دو۔ اس پہ بس نہیں کیا، اس کی دشمنی کا اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ہیں حضرت ابو العاص، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، اور حضرت خدیجہ کی فرمائش پر، سفارش پر آپ نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے کروایا تھا۔ یہ ابو لہب اس کے پاس بھی گیا، ابو العاص سے کہنے لگا کہ بھائی تم حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو، تم قریش کی جس عورت سے نکاح کرنا چاہو میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، لیکن تم ان کو طلاق دے دو۔ عتبہ کو بھی کہا، عتیبہ کو بھی کہا، ابو العاص کو بھی کہا۔ حضور علیہ السلام کی انہی 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ حضور کی تینوں بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تاکہ یہ اس ٹینشن میں پڑے رہے، اور یہ ہمیں جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے یہ جو ٹینشن ہے ہماری ٹینشن کم ہو جائے۔ ابو العاص کے پاس گئے تو ابو العاص نے کہا کہ بھائی میں زینب کے مقابلے میں قریش کی کسی عورت کو برداشت نہیں کرتا، میرے لیے میری بیوی سب سے بہتر ہے، واللہ انی لا افارق صاحبتی، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، وما احب ان لی بامرأتی امرأة من قریش، اور اپنی بیوی کے مقابلے میں قریش کی کسی عورت کو بہتر نہیں سمجھتا، میں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابو العاص کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے دامادی کے رشتے کی، داماد کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کوالٹیز میں سے ایک کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بیوی پہ غیرت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیں، آپ کی اماں نے آپ کو کہا طلاق دے دیں، ابا نے کہا طلاق دے دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور بلا وجہ، ایک تو یہ نہیں کوئی ریزنیبل وجہ ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ لاجیکل آدمی کو سمجھ میں آتی ہو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ بیوی کے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، بدتمیزی ہو گئی، فلاں ہو گئی، طلاق دے دیں، یہ طرز عمل نہیں۔ آپ علیہ السلام روایات میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول احمد صہر ابی العاص،
آپ فرمایا کرتے تھے میں ابو العاص کے دامادی کے رشتے کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہترین داماد تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب کسی کے داماد بنتے ہیں تو بہترین داماد کی کوالٹیز اور صفات میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اس طرح کی فضول باتوں کی وجہ سے طلاق دینے پر آمادہ کریں تو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ یہ بہتر داماد کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے راحت پہنچائی، آپ نے فرمایا میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بہرحال ابو لہب کی دال وہاں تو نہیں گلی، اپنے بیٹے کے پاس آیا، عتبہ کے پاس، اور کہا بھائی تم طلاق دے دو اور تم جس سے نکاح کرنا چاہو گے میں تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تو عتبہ نے کہا کہ اگر تم میری شادی ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی سے کرا دو یا سعید بن عاص کی بیٹی سے کرا دو تو میں ان کی بیٹی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی سعید بن عاص کی بیٹی سے کرائی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد یہ اپنے بیٹے عتیبہ کے پاس آیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا نا کبھی کبھی اس کا مراقبہ کیا کریں، سوچا کریں۔ میں بار بار یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم سیرت سے کتنے دور ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا یہ کیا جا رہا ہے ہمارے پیغمبر کے ساتھ اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ اگر وہ یہ دعوت نہ دیتے، ہم تک یہ دین نہ پہنچاتے، تو ان کی زندگی تو بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے 24 گھنٹے کے اندر، اپنے پورے ہفتے کے اندر، کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر اپنے پیغمبر کی ہسٹری پڑھ سکیں، ان کی بایوگرافی پڑھ سکیں۔ ابو لہب عتیبہ کے پاس آیا اور عتیبہ کو بھی یہی کہا کہ بھئی تم ان کو طلاق دے دو، جس سے تم نے نکاح کرنا ہے میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ عتیبہ اپنے باپ سے بھی بڑا بدبخت تھا۔ اس نے بدبختی کی اور گستاخی کی انتہا کر دی۔ اس نے پہلے تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر بڑے گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کفرت بدینک وفارقت ابنتک لا تحبنی ولا احبک، میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، نہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں نہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، نہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہ میرا تم سے کوئی تعلق۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پر ہاتھ ڈالا اور آپ کی قمیص کو چاک کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ رحمت للعالمین شخصیت جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں، آج یہ بدبخت شخص اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کی بیٹی کو طلاق بھی دے رہا ہے، گستاخی بھی کر رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال کر قمیص بھی چاک کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے عتیبہ کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بد دعا کی، عتیبہ کو اس بات کا تو یقین تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ سچا شخص ہے، اس کی زبان سے یہ بد دعا نکلی ہے، یہ بد دعا پوری ہو کے رہے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے جو قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے، یہ عتیبہ بھی کبھی کبھی قافلوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شام کی ایک جگہ ہے زرقاء نامی جگہ پر ان کا قافلہ پہنچا، رات ہو گئی، ان کو پڑاؤ ڈالنا تھا۔ تو جب رات کے وقت یہ سونے کی تیاری کرنے لگے تو ان کو ایک شیر نظر آیا۔ اب جب عتیبہ نے دیکھا تو عتیبہ کہنے لگا یا ویل امی، ہائے میری ماں، ہوا واللہ آکلی، اللہ کی قسم یہ شیر آج مجھے ضرور کھا کر چھوڑے گا۔ کما دعا محمد علی، جو بد دعا محمد نے مجھ پہ کی تھی وہ دعا آج پوری ہوگی۔ قتلنی ابن ابی کبشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گستاخی میں محمد بن عبداللہ کہنے کے بجائے محمد ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ ابو کبشہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب تو معروف ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ کہتے ابن عبداللہ، لیکن انہوں نے نسبت حضور کے والد کی طرف نہیں کی، حضرت حلیمہ کے والد کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے ابن ابی کبشہ۔ اس وقت بھی گستاخی، تو کہنے لگا قتلنی ابن ابی کبشہ وہو بمکہ وانا بالشام، مجھے ابن ابی کبشہ نے بڑے عجیب طریقے سے قتل کیا، بڑے عجیب طریقے سے مجھے قتل کرنے جا رہا ہے،
کہ خود وہ مکہ میں ہے، میں شام میں ہوں، لیکن وہ مجھے شام میں رہتے ہوئے اور خود مکہ میں ہوتے ہوئے مجھے قتل کر رہے ہیں۔ ابو لہب کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا اور عتیبہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح ایسی جگہ پر بالکل بیچوں بیچ لوگوں کے اپنا بستر لگائے کہ اس تک کم از کم وہ شیر نہ پہنچ سکے۔ ہر طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے ایسی جگہ پر بستر لگایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کیسے رد ہو سکتی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ شیر ان لوگوں کے درمیان گھومتا رہا، تلاش کرتا رہا، جیسے ہی عتیبہ کے پاس پہنچا اس کے سر کو چبایا اور چبا کر اس کو ختم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ایسے پوری ہوئی اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، لیکن عبرت ان کو پھر بھی نہیں ہوئی۔ یہ ابو لہب کی دشمنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں بیٹیوں کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے اسی غیرت میں آ کر کہ یہ کون بدبخت ہوتے ہیں میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے، آپ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کروا دیا۔ پھر جب بعد میں 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ جب حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تو یہ چونک گئے کہ ہم نے تو اس لیے طلاق دی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے گی تو ایک تانا ملے گا۔ حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے، انہوں نے کہا یہ تو اور زیادہ اچھے گھرانے میں چلی گئی، اس کا شوہر تو اور زیادہ مالدار ہے، یہ جو ہمارا منصوبہ تھا یہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس دکھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ، بہت بڑا اثر حضور کے دشمنوں پر پڑا کہ اتنے بڑے خاندان کا اور اتنے پیسے والا شخص حضور کی بیٹیوں کے لیے اپنا نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے اور ان سے نکاح کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، اسلام کے دامن رحمت کی اگر ہم بات کریں، ابو لہب کے یہ جو بیٹے ہیں عتبہ، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابو لہب کے ایک اور بیٹے ہیں معتب، ایک عتیبہ کا تو واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے این ابن اخیک، آپ کے بھائی کے دونوں بیٹے کہاں ہیں، عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنحیا کما تنحى المشرکون، کہ وہ بھی اسی طرح بھاگ گئے جس طرح باقی مشرکین بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس ان کو لے کر آئیں۔ جب آپ کے پاس لے کر آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کو لے کر آئے تو یہ دونوں مسلمان ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مسلمان ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا، یمشی بینہما، اور ان کو ساتھ ساتھ، یعنی ایک طرف ایک دوسری طرف دوسرے، ان کے درمیان آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ ملتزم تک پہنچے، اور کافی دیر تک آپ دعا کرتے رہے، اور پھر جب آپ واپس پلٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا؟ انی ارا فی وجہک السرور، آپ نے فرمایا نعم انی استوہبت ابن عمی ہذین ربی فوہبہما لی، میں نے اپنے رب سے اپنے چچا کے ان 2 بیٹوں کے اسلام کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ان 2 چچا کے 2 بیٹوں کو اسلام کی توفیق عطا کر دی، اس کی خوشی کی وجہ سے میرا چہرہ آپ کو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا اندازہ لگائیں، وہ لوگ جنہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو طلاق دی، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائیں تو آپ نے ان کے قتل کے آرڈر جاری نہیں کیے، آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کر آئیں، ان کو ہاتھ سے پکڑا، ملتزم تک لے کر گئے، پھر خوشی کا اظہار فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا ان سب کو۔ ایک داعی جو ہوتا ہے، دین کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے دل میں ہر امتی کا، ہر انسان کے لیے ایسے ہی درد ہوتا ہے۔
اپنے کسی ذاتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ ذاتی معاملہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ ایک عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو پیغمبر تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینا کسی عام انسان کو تکلیف دینا نہیں، وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنا ذاتی ایک مسئلہ سمجھا کہ بھائی انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، کہیں میری وجہ سے اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت اور دین اور اسلام سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی استاد کسی شاگرد کو مارتا ہے، تھپڑ لگاتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ درد ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر کسی طالب علم کو سزا دیتے ہیں، سزا دینے کا اختیار آپ کو اس وقت ہے جب 40 راتیں آپ تہجد میں اٹھ کر اس کی اصلاح کے لیے دعا کر چکے ہوں۔ کیا ہمارے دل میں اتنا درد ہوتا ہے؟ ہمارا تو کسی کے ساتھ اگر چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جہنم میں جائے، ہم تو کہتے ہیں آدمی جنت میں ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے، ہم جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا وہ جنتی، کسی نے میرے ساتھ برا کیا وہ جہنمی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ بھائی یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ یہ جو کچھ اشعار ہیں نا، یہ جب آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ محبت ہے۔ میں سیرت کے اس سبق کے توسط سے آپ سے دوبارہ مکرر سے کرر بار بار یہ گزارش کروں گا کہ اس ہستی کی، اس شخصیت کی جس نے ہمارے لیے، یعنی بیٹیوں کا جو دکھ ہوتا ہے نا، اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا جتنے لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی شادیاں ہونی ہیں کہ خدا کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ مت کھیلیں، دوسروں کی بیٹیوں کا کھلواڑ مت کریں۔ جس بچی کو انسان نے گود میں پالا ہو، اس کے ساتھ وہ کھیلا ہو، اس کے نخرے برداشت کیے ہوں، اس کو تعلیم دلائی ہو، اس کی تربیت کی ہو، اس کی راحت کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی اس پہ لگائی ہو، اس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ بیٹیوں کی اپنے والدین سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ ان ساری محبتوں کو، سارے لاڈ پیار کو، سارے اخراجات کرنے کے بعد ایک اسلام کے حکم کی وجہ سے، نکاح کے 2 بول کی وجہ سے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ اور ایسے بدبخت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو ان کو نوکرانی سمجھتے ہیں، جو ان کو ملازمہ سمجھتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف آپ کو نہیں ہے؟ اس والد کے سینے پر کیا چھریاں پھرتی ہوں گی، کس آری سے آپ اس والد کے سینے کو چیر رہے ہیں،
اس کے دل پہ آپ آریاں چلا رہے ہیں. کل جب آپ کی بیٹی ہوگی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ, اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, جب کسی آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, آپ کا یہ خیال ہوتا ہے, آپ کی یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ میری بیٹی گھر میں جا کے شہزادی بن کے رہے, اور جب کسی اور کی بیٹی کو آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے ایک علاقے میں واقعہ ہوا کہ سگی خالہ نے اپنی بہو کو ٹکڑے کر کر کے جلا کر کچرے میں پھینک دیا. یہ کس وحشیانہ جنگل کے دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ بیٹی کا دکھ اتنا بڑا دکھ ہے. حضور علیہ السلام نے بہت کم لوگوں کو بد دعا دی ہے. عتیبہ جیسا بدبخت آدمی جس نے حضور علیہ پھر ہمارے ہاں سسرال کو ستانا, ان کو تکلیف دینا, یہ وہی ابو لہب کا مائنڈ سیٹ ہے. ابو لہب نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ تم نے اس کو فارغ کر دیا ہے, اس کی بیٹیوں کو طلاق دے کر اس کو مصروف کرو, اس کی ٹینشن میں اضافہ کرو. یہ وہی ابو لہب کا مائنڈ سیٹ ہے. اگر آج کی ساس اور آج کا داماد اس وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے, اس وجہ سے اپنی بیوی کو ستا رہا ہے کہ بھائی اس نے تو بیٹی کی شادی کرا کے فارغ کر دیا ہے, کوئی ایسا کام کرو اس کو بھی مصروف رکھیں, کوئی ٹینشن دیں, کبھی ادھر بھیجیں, کبھی یہ کریں, کبھی وہ کریں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اسی ابو لہب کے مائنڈ سیٹ پہ عمل کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے, اور جب یہ دل سے کسی کی آہ نکلتی ہے نا, حدیث میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. ایک بیٹی کو وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر رہا ہے, اور آپ میں اتنی شرم, اتنی حیا اتنی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی داماد ہے, چاہے وہ کوئی ساس ہے, چاہے وہ کوئی سسر ہے, اس کو اس بات کا پاس ہونا چاہیے. جب کل آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے سبق کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے بیٹیوں کو طلاقیں دینا اور والدین کا اپنی اولاد سے طلاقوں کا بلا وجہ, کوئی ریزنیبل بات ہے, کوئی اس کے تعلقات ہیں, کوئی بالکل نافرمان ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر باہر گھومتی پھرتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی ایسی چیز جو بہت ہی بڑی سطح کا کوئی معاملہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے, شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. لیکن بلا وجہ جو لوگوں کو ستایا جاتا ہے, اس پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. اس لیے سیرت کا درس ہے. اور دوسرا درس اس میں ہمارے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا دکھ سہا لیکن دین کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے. آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو کہیں نا شادی میں ناچ گانا نہ کریں, ڈانس نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, کہتے ہیں فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. حضور کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی, آپ پیچھے نہیں ہٹے. حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. دین پہ جب عمل کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ داعی کی مثال, دین کی دعوت دینے والے کی مثال ریشم کی طرح ہوتی ہے کہ ہوتا بہت نرم ہے, لیکن اگر آپ اس پہ تلوار بھی چلائیں تو تلوار سے بھی کٹتا نہیں ہے ریشم. نرم بہت رہیں, سختی نہ کریں, نرم رہیں. لیکن کوئی آپ کو کاٹنا چاہے, آپ کو دین سے دور کرنا چاہے تو آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے کہ نہیں, آپ مجھے دین سے دور نہیں کر سکتے. ہم نے ساری زندگی اس چکر میں گزار دی, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جس بیوی کے لیے آپ نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کماتے رہے, اس کو لا کے دیتے رہے, آپ کے مرنے کے 6 مہینے بعد وہ کامیڈی شو دیکھ رہی ہوتی. جس بیٹے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا, دین کو چھوڑا, نمازیں چھوڑی, سب کچھ آپ نے اس کے لیے چھوڑ دیا, وہ بیٹا آپ کے مرنے کے 2 ہفتے بعد اپنی دکان میں بیٹھ کے اپنا بزنس اور مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اور جس خاندان کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے رہے, وہ خاندان آپ کو 1 ہفتے بعد بھول چکا ہوتا ہے. آپ کو دفن کرنے کے بعد 1 گھنٹے بعد لوگ بیٹھ کے بریانیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں. جس کمپنی, جس ادارے, جس آرگنائزیشن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے نمازیں چھوڑی, حلال حرام کی پرواہ نہیں کی, آپ کے مرنے کے 1 ہفتے بعد وہ ویکینسی کا اشتہار شائع کر کے نئے امپلائی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بندہ مر گیا, کوئی نیا بندہ ہمیں چاہیے. لوگ موبائل سے آپ کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی بندہ مر گیا, اب ہم نے کیا کرنا ہے. ان سب کے لیے, اس بے وفا دنیا کے لیے, قل متاع الدنیا قلیل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے دنیا کے مزے بہت کم ہیں, یہ بہت تھوڑی دیر کے مزے ہیں. ان مزوں کے لیے آپ اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں.
اپنے پیغمبر کو، اپنے آقا، اپنے مولا جنہوں نے ہمارے لیے یہ مشقتیں برداشت کی، تھوڑا سا سوچ لیا کریں دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کیے بغیر اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور آخرت میں اگر اللہ نے بخشش نہیں کی تو اس آخرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق بات معلوم ہو جائے، جب آپ حق کا کام کرنے لگ جائیں، تو پھر کسی بھی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جیسے میں نے ایک فارمیٹ طے کیا تھا، ہم حسب معمول آپ کے سامنے 10 سوالات رکھیں گے، 10 کوئزز رکھیں گے، آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہوں گے، آپ نے ان میں سے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے، اور یہیں پر یوٹیوب پر ہمیں آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، اور یہ 10 کے 10 سوالات اسی پورے لیسن میں سے جو آپ نے ابھی سنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے خاموش دعوت کا مرحلہ کتنے عرصے تک جاری رہا؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال؟ قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ حق کی جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ بات آپ کہہ دیجیے۔ آپ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد، ہاشم اور عبد المطلب کے والدین، ہاشم اور عبد المطلب کے رشتہ دار۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے کس بیٹے سے ہوا تھا؟ عتبہ، عتیبہ، معتب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے کس بیٹے سے ہوا تھا؟ عتبہ، عتیبہ، معتب؟ عتبہ اور عتیبہ کے طلاق دے دینے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں سے کس صحابی نے نکاح کیا تھا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ ابو لہب کے بیٹوں میں سے کس بیٹے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی تھی؟ عتبہ کے لیے، عتیبہ کے لیے، یا معتب کے لیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ابو العاص، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو دکھ نہیں دیں گے؟ ہاں، نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔